اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نہایت افسوسناک خبر ہم سب کو سننے کو ملی کہ نائب امام حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گل بیگانی ہمارے درمیان اب نہیں رہے۔ ان کے ارتحال کی اس دردناک خبر نے تمام مومنین کے دلوں کو مغموم کر دیا۔ ہمارے دل کیوں نہ مغموم ہو جبکہ ان کے نائب کے گزرنے پر وقت کا امام غمزدہ رہتا ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم محقق جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 106 سال کی عمر دی، اور اتنے سالوں تک آپ ان کے مقام و منزلت کو اس یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اللہ نے جنہوں 106 سال مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے کا موقع دیا، آپ ایک ایسے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ بھی ایک بہت بزرگ عالم دین کی بیٹی تھی۔ انہوں نے اس طرح سے ان کی تربیت کی کہ آگے چل کر یہ شخصیت آیت اللہ العظمیٰ صافی گل بیگانی ہوئے۔ کہتے ہیں اپنے بچپن میں گل بیگان سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم کے لیے روانہ ہوئے۔ بچپن کی زندگی میں اپنے ماں باپ، گھر کی خوشیاں چھوڑ کر دین کے لیے نکلے، قم کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کے بعد وہاں کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد آپ آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صافی نجف کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کی والدہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ ایک عالمہ فاضلہ عورت تھی، ساتھ ساتھ شاعرہ بھی تھی اور عاشق اہل بیت تھی، اور آپ کے والد بھی مجتہد تھے، یعنی آیت اللہ العظمیٰ صافی گل بیگانی کے نانا بھی مجتہد تھے۔ آیت اللہ آخوند ملا محمد علی کی بیٹی تھی آپ کی والدہ، اور انہی کی اس عظیم تربیت کا نتیجہ تھا کہ شجاعت، صراحت اور تمام اچھی خصوصیتیں اپنی والدہ کی تربیت کے نتیجے میں ان میں یہ حاصل ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم کا رخ کیا، اور اس کے بعد ان کے برجستہ اساتید میں سے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اس وقت کے مرجع دوران تھے، ان کی شاگردی میں ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ کے بزرگ، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے اساتذہ میں کون کون تھے۔ آیت اللہ سید محمد تقی خنصاری، آیت اللہ حجت، آیت اللہ صدر، آیت اللہ بروجردی، اور آیت اعظام نجف اشرف میں ان کے اساتید میں شیخ محمد کاظم شیرازی، سید جمال الدین گل بیگانی اور شیخ محمد علی کاظمی۔ ان کی خصوصیات، ان کے صفات میں سے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ مخلص تھے۔ ان کی صفات میں یہ تھا کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے توسل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور ہر نماز میں نماز صبح کے اندر دعائے عہد کے وہ پابند تھے، اور ہمیشہ دعاؤں میں اور مخصوصاً اپنے وقت کے امام سے ہمیشہ توسل کرتے تھے، اور ان کے ہمیشہ ارتباط میں رہتے تھے، اور خصوصی طور پر مسجد جمکران کی زیارت کرنا اور مسجد جمکران جانا ان کی عادت میں شامل تھا۔ تدریس، تحقیق اور ہر علم پر ایک مکمل ان کو تسلط حاصل تھا، اور ان کی ہر چیز پر ایک محققانہ نظر تھی۔ فارسی،
عربی اور دیگر زبانوں میں ان کی علمی کاوشوں کا ترجمہ ہو چکا ہے اور مختلف کتابوں کا ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور چنانچہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی میں بھی ان کا بڑا ہاتھ رہا اور بڑی یہ مجلس خبرگان کے نمائندے تھے، اور آخر تک نظام اور انقلاب اسلامی کے بارے میں ان کے لیے جو بھی مسئلہ پڑتا تھا وہ آگے بڑھتے تھے اور انقلاب کی خاطر ہمیشہ اپنے آپ کو حاضر رکھتے تھے۔ ایک ایسے مرجع سے ہم، ایک ایسے نائب امام سے ہم لوگ جدا ہوئے، یقیناً ان کی کمی کو کوئی دوسری شخصیت پر نہیں کر سکتی، وہ اسے عظیم المرتبت شخصیت تھی۔ ہم اس وقت اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سب سے پہلے اس عظیم سانحے پر اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام مراجع کرام، مراجع قم و نجف، مخصوصاً رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کی خدمت میں، اور مرجع علی قدر جہان تشریف حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور تمام مراجع علماء حق اور ہمارے ناظرین محترم کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خدا ہم اور آپ سب کو اس عظیم سامنے پر صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔